یہ اپنا گھر ہے تو کیوں کھل کے گفتگو نہ کروں، میں شام کو بھی ستاروں کی آرزو نہ کروں، میں آفتاب سے کیوں روشنی طلب نہ کروں، اندھیری رات ہو اور ذکر شب نہ کروں۔ صدر علی وقار میں جو لکھنے بیٹھا، اپنا موضوع سخن داغ اس عہد ستم کا دل سے دھونا ہے ابھی کھولنے بیٹھا، اور اس عہد کے ستم کے داغوں پر غور کرنے بیٹھا تو مجھے اس معاشرے میں نفسا نفسی، افراتفری، بدنظمی، انانیت، ظلم، ہوس اور خودغرضی جیسے کئی داغ نظر آئے کہ یہاں پہ ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، کہ یہاں پہ ناچتے پاؤں کی تھاپ بکتی ہے، کہ یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، کہ یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ جسم ہے بکتے، شباب بکتے ہیں، ہر شخص کی جبیں پہ ہے پئی مردگی کا عکس، چہروں پہ زندگی کی تمازت کب آئے گی؟ اپنی بےتابیوں کا سبب بھی نہیں معلوم ہمیں، اپنے کیے پر ہم کو ندامت کب آئے گی؟ اپنے کیے پر ہم کو ندامت کب آئے گی؟ درل وقار کہ یہ شاہراہیں اس واسطے بنی تھیں کہ ان پر دیس کی جنتا سسک کر مرے، کہ زمینیں اس واسطے اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک کر مرے، کہ ملیں اس واسطے ریشم کا ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسیں، کہ چمن کو مالی نے اس واسطے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی آنکھیں بہار کو ترسیں، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں وہ اثار و اخوت ہو مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار سنیے کہ جب تسلیم سلنگی کتوں کا نوالا تر بنی تو بولی پڑے گم کٹہرے عدالتیں چپ ہیں۔ سنیے کہ جب شام کو مزدور خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سنیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون؟ سنیے لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں پاک فوج تو زندہ باد۔ اور جناب صدر سنیے جب بے روزگار باپ نے 3 جوان بیٹیوں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جناب صدر ٹھہریے، یہ وہ صبح تو نہیں کہ جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ تو کالی رات ہے، یہ تو تاریک رات ہے، اور ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح کا ظہور بھی تو ہوتا ہے۔ جی ہاں، ابھی امید باقی ہے، شکستہ پا ہوں ملالے سفر کی بات سنو، مسافر رہے صحرائے ظلمت شب سے، اب التفات نگارے سحر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو۔ جی ہاں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کیونکہ یہ میرا وطن کہ جس کے سرسبز کھیت، بلند و بالا پہاڑ، بل کھاتی ندیاں اور بہتے دریا اور دریاؤں کی لہریں، اور اس کے میدان اور میدانوں کی وسعتیں، اور اس کے سمندر اور سمندروں کی گہرائیاں، اور اس کے آزاد پرندوں کی اڑانیں، اس کی باغ بہاریں اور باغوں کی بلبلیں، اور پھول ایسے کہ جنت کی حوریں، اس کی مٹی اور مٹی کی گہرائیاں اور گہرائیوں میں چھپے خزانے، اس کا ذرہ ذرہ میری جان سے بھی پیارا، اس کا ہر ایک نظارہ جس مصور نے بھی اس کا نقشہ اتارا اس نے اس کے در و دیوار پر لکھ دیا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جی ہاں جناب صدر، ابھی امید باقی ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امت مسلمہ کے اتحاد نے ہمیشہ فتح کا پرچم گاڑا ہے۔ تو پھر چاہے میدان ہو غزوہ بدر کا، یا میدان ہو محمد بن قاسم کا، یا میدان ہو صلاح الدین ایوبی کا، یا میدان ہو طارق بن زیاد کا، فتح ہمیشہ مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ تو آئیے اور مل کر بیٹھیں اور اس عہد کے ستم کے داغوں کو اپنے دلوں سے دھوئیں، جو ہوا ہونا ہی تھا سو ہو گیا ہے دوستو، داغ اس عہد ستم کا دل سے دھونا ہے ابھی، ہم نے کھلتے دیکھنا ہے پھر خیابان بہار، شہر کی اطراف کی مٹی میں سونا ہے ابھی، شہر کی اطراف کی مٹی میں سونا ہے ابھی۔ السلام۔